صدائے حق جو چینل ہے وہ ہے صدام میڈیا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، مہمانان اعزام اور محترم اساتذہ کرام اور حاضرین مجلس، آج میرا موضوع سخن ہندوستان میں مسلمانوں کے حالات ہے۔ موضوع طویل اور دلخراش ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں اپنی بات ہندوستان میں مسلمانوں کی عظمت رفتہ سے شروع کروں یا سن عیسوی 1857 کی ناکام بغاوت سے آغاز کروں۔ ایک طرف ہندوستانی مسلمانوں کا تابناک و شاندار ماضی ہے تو دوسری طرف تاریک و المناک حال اور غیر واضح مستقبل ہے۔ برادران ملت، یوں تو مسلمانوں کی تاریخ مشکلات و مصائب، ابتلاء و آزمائش کی داستانوں سے لبریز ہے۔ مسلمانوں کے خلاف ہر دور ہر زمانے میں مخالفت کی آندھیاں چلی، نفرت و عداوت کے طوفان آئے، فتنہ و فساد کا سیلاب آیا، مگر اس حق پرست اور جانباز قوم نے ان سب کا رخ ہمیشہ دشمنوں کی طرف موڑ دیا۔ آج بھی عالمی پیمانے پر مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہوتی ہیں، اسلام کے خلاف تحریکیں چلتی ہیں، مسلمانوں کو ہر ملک میں ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور یہ ٹکراؤ ہمیشہ ہوتا رہے گا، کیونکہ حق و باطل کا معرکہ ہے، نور و ظلمت کا معرکہ ہے، شرک و توحید کا معرکہ ہے، کفر و ایمان کا معرکہ ہے جو قیامت تک جاری رہے گا۔ برادران ملت، مگر جو شدت ہندوستان میں نظر آتی ہے وہ کہیں اور نظر نہیں آتی۔ یہاں مسلمانوں کے خلاف نفرت و عداوت، ظلم و ستم، مصائب و آلام کا سلسلہ آزادی کے بعد سے جاری ہے۔ جن مسلمانوں نے تحریک آزادی میں اپنے لہو سے مادر وطن کی پیاس بجھائی، جیل کی اندھیری کوٹھڑیوں، پھانسی کے تختوں پر، دہکتی ہوئی آگ کے شعلوں پر آزادی کا نعرہ بلند کیا، جن مسلمانوں نے اپنی 700 سالہ تاریخ میں ہندوستان کو دولت و ثروت سے مالا مال کر دیا تھا، اس کو سونے کی چڑیا بنا دیا تھا، جن مسلمانوں نے ہندوستان میں اتحاد و اتفاق کا چمن لگایا تھا، ہندو مسلم ایکتا کا چراغ روشن کیا تھا، انہی کو آج غدار کہا جاتا ہے، دیش کا دشمن کہا جاتا ہے، ان کو فسادات کی آگ میں جھونکا جاتا ہے، ان کے پاکیزہ لہو سے فرقہ پرستی کے عفریت کی پیاس بجھائی جاتی ہے۔ جب وقت پڑا تھا گلشن پر مجھ سے ہی لہو کا دان لیا، جب وقت پڑا تھا گلشن پر مجھ سے ہی لہو کا دان لیا، اور میرے ہی لہو کی چھینٹوں سے ہولی بھی منائی لوگوں نے۔ غیور نوجوانوں، یہ مسلمانوں کا احسان ہے کہ انہوں نے اس دیش کو قطب مینار کی بلندی، چار مینار کی عظمت، جامع مسجد کی پاکیزگی اور تاج محل کی خوبصورتی عطا کی، ہندوستان کو جنت نشاں بنایا، اس کے وقار کو بلند کیا، مگر آج اس کا ثمرہ کیا مل رہا ہے؟ بھاگلپور کی خون چکاں داستان، ملیانہ کا المناک واقعہ، مراد آباد کی لہو لہان عید، میرٹھ کے جلتے مکانات، بجنور کی دلخراش چیخیں، گجرات کا دلدوز ہنگامہ، جمشید پور کا ہولناک فساد۔ علماء کرام کی توجہ چاہتا ہوں، یہی ثمرہ ہے شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمہ اللہ، سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ، امام الہند ابو الکلام آزاد رحمہ اللہ، اور مجاہد ملت مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی رحمہ اللہ کی قربانیوں کا۔ یہی ثمرہ ہے محمد علی جوہر کی قربانیوں کا، یہی ثمرہ ہے حوالدار عبدالحمید کی جانبازی کا، یہی ثمرہ ہے شہید اشفاق اللہ آن کی جانثاری کا، یہی ثمرہ ہے بریگیڈیئر عثمان کی فداکاری کا، یہی ثمرہ ہے ہزاروں علماء کی جد و جہد اور قربانیوں کا، یہی ثمرہ ہے سید احمد شہید کی تحریک آزادی کا، یہی ثمرہ ہے شیخ الہند کی تحریک آزادی کا۔ قربانیوں میں ہم ہیں تو راحت میں کوئی اور، قربانیوں میں ہم ہیں تو راحت میں کوئی اور، انصاف ہو رہا ہے یہ اہل وطن کے ساتھ۔ مکتب ہادہ کے طلبہ و طالبات آج یہ مٹھی بھر فرقہ پرست مسلمانوں سے وفاداری کا ثبوت مانگتے ہیں۔
وہ بابر کو غاصب کہتے ہیں، اکبر کو غاصب کہتے ہیں، اورنگزیب کو غاصب کہتے ہیں، مسلمانوں کو بدیشی کہتے ہیں۔ ذرا ان RSS کے چیلوں سے پوچھئے، ابو جہل کے پلوں سے پوچھئے کہ تم جو ننگے رہتے تھے، جو تم لگوٹی باندھتے تھے، ننگے بدن رہتے تھے، تم کو جینے کا سلیقہ کس نے سکھایا، رہنے کا ڈھنگ کس نے بتایا، کھانے کا طور و طریقہ کس نے سجھایا؟ ہمارے ہی ٹکڑوں پر پلتے ہو اور ہمیں ہی آنکھیں دکھاتے ہو۔ کبھی تم نے ایک قطرہ خون بھی وطن کے لیے بہایا ہے؟ آج تم کو مندروں کی فکر ہے اور مسجدوں سے نفرت ہے۔ یہی مسجدیں ہیں جن کی بدولت تاریخ نے تم کو جانا ہے، یہی مسلمان ہیں جن کی وجہ سے تم مشہور ہوئے۔ تم ہندوستان کے دوست کب سے بن گئے؟ تم تو قاتل جمہوریت کے قاتل ہو، گاندھی کے قاتل ہو، اتحاد و اتفاق کے اس گھر میں آگ لگانے والے ہو۔ مسلمانوں، یہ مٹھی بھر فرقہ پرست تمہارے دین کو ختم کرنے کی باتیں کرتے ہیں، کبھی تمہیں پاکستان بھیجنے کی باتیں کرتے ہیں، کبھی تمہارے قرآن کو جلایا جاتا ہے، کبھی تمہاری ماں و بہنوں کی عصمت دری کی جاتی ہے، کبھی تمہارے بزرگان دین پر یلغاریں کی جاتی ہیں۔ تم کہاں سو رہے ہو؟ غفلت کی چادر چاک کرو اور چاک و چوبند کی زرہ پہن کر ان کو بتاؤ کہ یہاں کے ذرے ذرے پر تمہاری پیشانیوں کے نشان ہیں، یہاں کے چپے چپے پر تمہارے قدموں کی چھاپ ہے۔ یہ گنگا جمنا تمہاری پاکیزگی کے گواہ ہیں، تمہاری اولو العزمی اور جانبازی کے گواہ ہیں۔ یہ دیش تمہارا ہے، یہ ملک تمہارا ہے، تمہاری رگوں میں اسی کا خون ہے اور یہیں کی سرزمین سے تم اٹھے ہو۔ برادران ملت، آج جو کچھ ہندوستان میں مسلمانوں کے خلاف ہو رہا ہے، ان کے خلاف بغض و عناد کی جو آندھیاں چل رہی ہیں اور نفرت و عداوت، تعصب و جانبداری، فتنہ و فساد کا جو سیلاب آیا ہے، یہ شرک و کفر کی اس فطرت کی وجہ سے ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ مشرکین چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دے، اور اللہ رب العزت اپنے نور کو مکمل کرنے والے ہیں، خواہ کفار اس کو ناپسند کرے۔ حضرات گرامی، ہندوستان میں پھونکوں سے نور اسلام کو ختم کرنے کا سلسلہ جاری ہے اور جاری رہے گا۔ فسادات ہوتے رہیں گے، نفرت و عداوت کی آندھیاں چلتی رہیں گی، مگر آپ اسلام پر ثابت قدم رہیے تو انشاءاللہ یہ چراغ کبھی نہ بجھنے پائے گا جس چراغ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روشن کیا ہے۔ کیونکہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندازن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندازن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ مولہکا کے فرزندوں اور نوجوان غیوروں، یہ تو تصویر کا ایک رخ تھا۔ آپ ہندوستان میں رہتے ہیں، مشرکین و کفار، معان دین و دشمنان اسلام آپ کے در پہ آزار ہیں، مگر غور کیجئے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، اسلام کے روحانی اصولوں پر کتنا عمل کرتے ہیں، قرآنی تعلیمات پر کس قدر عمل پیرا ہیں۔ اگر حساب لگائے گا تو یہی نتیجہ نکلے گا کہ ہمارا اسلام سے 1% بھی تعلق نہیں۔ ہم گفتار کے غازی ہیں، کردار میں کورے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں مگر عمل کچھ نہیں، اور اس پر چاہتے ہیں کہ خدا کی رحمتیں نازل ہوں، ہم کو مسائل سے چھٹکارا ملے، فسادات سے جان چھوٹے۔ تو سنیے اور غور سے سنیے کہ جیسی زندگی ہماری ہے اور جیسا عمل ہمارا ہے، اس صورت میں ہم کو سکون نہ ملے گا۔ ارے جب مسجدیں ویران ہوں اور مسلمان بازاروں کو آباد کر رہے ہوں تو بھلا ان مسجدوں پر شیطان کے چیلے قبضہ نہیں کریں گے تو کیا آباد کریں گے؟ ارے بھائی، ان کی فطرت ہے کہ وہ مسجدوں کو ویران کریں اور آپ کی فطرت ہے کہ مسجدیں آباد کریں۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ بے شک مسجدیں تو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور ذرا کفار و مشرکین کے بارے میں سنیے، قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا۔ اور کون زیادہ ظالم ہوگا اس شخص سے جس نے مسجدوں کو اس بات سے روکا کہ ان میں اللہ کا ذکر کیا جائے اور کوشش کی ان کو ویران کرنے کی۔ اب فیصلہ ہم کو اور آپ کو کرنا ہے کہ ہم اپنی فطرت پر قائم ہیں یا اڈوانی اور اشوک سنگل جیسے لوگوں کی فطرت پر۔ تو یہی جواب ہوگا کہ ہم نے اپنی فطرت سے انحراف کیا ہے۔
تو بھائی یہ ہندوستان ہے، یہاں کامل اور کٹڑ مسلمان بن کر ہی غالب ہو سکتے ہیں۔ یہیں کیا بلکہ ہر جگہ غلبہ اسی وقت ہوگا جبکہ ہم اسلام کو مکمل تھام لیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اسلام کا مکمل پیروکار بنائے اور مسلمانوں کو ترقی کی راہ پر ڈال دے، آمین یا رب العالمین۔